عزیز ناظرین، بیانے کو ہمارے مالی معاملات میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور عام طور سے اس کے بارے میں سوالات بھی موصول ہوتے رہتے ہیں کہ اسلام میں بیانے کا کیا تصور ہے۔ بیانہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے، کوئی بیع ہوتی ہے، تو بائر سیلر کو موقع پر ہی کچھ رقم ادا کرتا ہے ضمانت کے طور پر، تاکہ وہ اس چیز کو آگے نہ بیچ سکے، اور فریقین یہ شرط بھی لگا لیتے ہیں کہ اگر بائر بقیہ رقم ادا کر کے وہ چیز نہیں اٹھائے گا، قبضہ نہیں کرے گا، تو سیلر اس کی رقم، اس کی ڈاؤن پیمنٹ ضبط کر لے گا، اور اگر سیلر اس چیز کو کسی اور جگہ پر بیچتا ہے تو بائر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس سے دگنی رقم کا مطالبہ کرے۔ تو یہ بیانہ ہے، اس کو عربی زبان میں بیع العربان یا بیع العربون کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کے لیے ڈاؤن پیمنٹ، اور ہمارے ہاں اس کو بیانہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ممانعت کے بارے میں ایک روایت آپ سب کے علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیع العربان سے منع کیا ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے، امام ابو داود نے، امام ابن ماجہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے علماء، محدثین اور محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی اور عصر حاضر کے نامور محدث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تو انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اگر وہ حدیث صحیح ثابت ہوتی تو پھر تو یہیں پر فل سٹاپ تھا کہ بیانہ یہ ناجائز ہے اور یہ بیع جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اس لیے بیع العربان جائز ہے۔ تو جائز کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، جس کو انہوں نے کتاب الخصومات باب الربط والحبس فی الحرم، اس باب کے تحت اس کو درج کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک گورنر تھے، نافع بن عبد الحارث، یہ مکہ المکرمہ کے گورنر تھے۔ تو انہوں نے ایک گھر خریدا صفوان بن امیہ سے، اور شرط یہ لگائی کہ اگر یہ گھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پسند آ گیا تو یہ بیع پکی ہے، ورنہ صفوان کو 400 دینار مل جائیں گے۔ تو گھر کی مالیت تقریباً 4000 دینار تھی۔ تو اس حدیث سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے کہ بیع العربان جائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے وہ حدیث پیش کی گئی کہ جس میں بیع العربان سے منع کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جائز کہا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے جائز کہا ہے تو پھر اب اس کے بعد اور کس بات کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز کہا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ جائز ہے، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے ہاں جائز ہے، اور بھی بے شمار علماء ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، امام سعید بن مسیب ان کے ہاں جائز ہے، اور عصر حاضر میں جو سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے ہیں شیخ ابن باز اور شیخ صالح العثیمین، تو ان کے ہاں بھی جائز ہے۔ تو یہ میں نے نام آپ کی تسلی کے لیے آپ کو بتا دیے ہیں کہ اس کو جائز کہنے میں میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے علماء نے اس کو جائز کہا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے جس کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 3594، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمانوں کی آپس کی باہمی شرائط کا اعتبار کیا جائے گا، وہ اپنی شرائط پر قائم رہیں گے۔ تو جب تک کوئی شرط شریعت سے نہیں ٹکراتی، اور جس شرط سے حلال کو حرام میں یا حرام کو حلال میں نہیں بدلا جاتا، تو وہ شرط جائز ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی ایک باہمی شرط ہے، تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ معاملات میں اصل قاعدہ اور اصول یہی ہے کہ تمام قسم کی بیوع اور تمام قسم کے معاملات جائز ہیں جب تک ان سے ممانعت کی دلیل نہ مل جائے۔ تو چونکہ یہاں پر بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی اور یہ بیع بھی جائز قرار پاتی ہے۔ تو یہ ابھی تک جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے، یہ اس مسئلے کا قانونی پہلو ہے کہ قانونی طور پر، شرعی طور پر
یہ بیع جائز ہے، بیع العربان کی اجازت ہے، اور مسلمان آپس میں جو شرط لگا لیتے ہیں بیعانے کی ضبطی کی یا دگنا بیانہ واپس کرنے کی، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تاہم اس مسئلے کا ایک اخلاقی پہلو ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی مسلمان بیع کو ختم کر رہا ہے، چیز واپس کر رہا ہے یا سودا ختم کر رہا ہے، تو پھر سیلر کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو واپس لے لے بغیر کسی شرط کے۔ تو یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، یہ بہت ایک اخلاقی اعلیٰ رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3460 ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی بیع واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیع فسخ ہو رہی ہے، سودا ختم ہو رہا ہے، تو فریقین کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نرم دلی کا اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرمائے جو خریدتے وقت، بیچتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرتا ہے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بائر کی طرف سے نرمی کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے سیلر کو سودا فسخ کرنا پڑے، بیع ختم کرنی پڑے، تو وہ دگنی رقم کا مطالبہ نہ کرے، یہ اس کی فراخ دلی ہے۔ اور اسی طرح سیلر کی طرف سے نرمی کیا ہے کہ اگر بائر کسی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر وہ اس کا بیانہ ضبط نہ کرے بلکہ اس کی وہ رقم اس کو واپس کر دے۔ تو یہ فراخ دلی ہے، یہ اس مسئلے کا اخلاقی پہلو ہے۔ تو اخلاقی طور پر اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اخلاقی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے دعائے رحمت کی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی بشارت آپ نے دی ہے کہ جو آپس کے معاملات کو بہت ہی کھلے دل سے اور فراخ دلی سے کرتے ہیں۔ البتہ شرعی طور پر، قانونی طور پر بیع العربان جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ واللہ عالم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔